عقیدہ روحانیت تقریباً تمام مذہب میں نظر آتا ہے۔ مذہبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو روحانیت سے مراد ہے کہ انسان عبادت و کڑی ریاستوں کے ذریعے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن میں بھی پاکیزگی و طہارت کی بلندی پر پہنچ جائے۔ انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، یعنی کہ دیگر تمام مخلوقاتوں پر برتری عطا کی گئی ہے، مگر روحانیت کی اصطلاح صرف انسانوں کے لیے ہے جو اللہ کے عشق و رضا کی خاطر تمام تر دنیائی نعمتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں اور ہر طرف سے بے نیاز ہو کر اپنی زندگی کا محور و مقصد محض رضا الہی بنا لیتے ہیں۔ ایسے افراد کو اسلام میں ولی اللہ، مسیحیت میں مقدس، سکھ مذہب میں گرو اور ہندو مذہب میں اوتار کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کے مطابق انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہے اور بے حکم اللہ اس مٹی کے ڈھانچے میں روح پھونکی گئی، جس کی وجہ سے وہ ایک جیتا جاگتا انسان کھلایا۔ روح خدا کی قربت کی علامت ہے کیونکہ اسے خدا نے اپنی جانب براہ راست نسبت دی ہے، اور روحانیت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: اللہ پر پختہ یقین و اعتماد اور اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اعلیٰ اخلاقی اصولوں کے تحت مخلوق خدا سے معاملہ کرنا۔ روحانیت کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ انسان اس دنیائی زندگی میں بھی مصروف رہے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھے۔ صوفیہ کا طبقہ ہی وہ طبقہ ہے جو قیامت تک حق و صداقت کا پرچم بلند کرتا رہے گا۔ حضرت داتا گنج بخش کے ذریعے 5ویں صدی ہجری میں برصغیر میں بھی صوفیانہ تعلیم کی شمع روشن ہونا شروع ہوئیں اور لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ جلتی علم و معرفت کے ان شمعوں نے اپنے اطراف و جانب کو بھی روشن کرنا شروع کر دیا، جس کے اثرات کشمیر پہ بھی پڑے۔ سرزمین کشمیر ہر دور میں اولیاء اللہ کا مرکز رہی۔ انہوں نے تصوف اور روحانیت کی تبلیغ کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں معرفت و ہدایت کا چراغ روشن کیے۔ کشمیر کو سرزمین اولیاء بھی کہا جاتا ہے، جبکہ علامہ اقبال نے اسے ایران صغیر کے نام سے بھی پکارا ہے۔ کشمیر کو یہ القابات اس کے بے مثال روحانی و علمی تناظر میں دیے گئے ہیں۔ صوفیاء نے ہر زمانے میں عوام کے عمل و کردار و عقائد پر گہرا اثر ڈالا اور ایسی روح پرور مثالیں قائم کی کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت سید علی ہمدانی اکتوبر 1313 کو ہمدان ایران میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید شہاب الدین تھا جو صوبہ ہمدان کے حاکم اعلیٰ تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے ماموں سید علاؤالدین سمنانی سے حاصل کی، شیخ تقی الدین اور شیخ محمود مزدقانی سے علوم باطنی حاصل کیے۔ آپ نے شیخ محمود مزدقانی کی ہدایت کے مطابق 3 بار دنیا کے پیدل سفر کیا اور وسطی ایشیا کے نامور فاتح امیر تیمور نے 8ویں صدی ہجری میں ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ وہ آپ کے اثر و رسوخ کو اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہا تھا، اس لیے اس نے آپ کو جلا وطن کر دیا۔ آپ 1761 میں اپنے جد رفقا کے ہمراہ کشمیر آ گئے اور کشمیر میں ان دنوں سلطان شمس الدین کی حکومت تھی۔ کچھ عرصہ یہاں قیام کرنے کے بعد آپ واپس چلے گئے اور دوبارہ 774 میں 700 سادات کو اپنے ہمراہ لائے۔ یہ سلطان شہاب الدین کا عہد تھا جو دلی کے سلطان فیروز شاہ تغل سے برسے پیکار تھا۔ آپ نے دونوں مسلمان حاکموں میں صلح کرائی۔ آپ اور آپ کے رفقا نے 17,000 غیر مسلموں کو دائر اسلام میں داخل کیا۔ آپ کی تیسری مرتبہ 1780 بمطابق 1383 کو کشمیر آئے اور دریائے جہلم کے کنارے سری نگر شہر میں رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دیا۔ آپ حکمران طبقے کی تربیت و اصلاح فرماتے تھے اور آپ کا وصول 1786 کو ہوا۔ آپ نے 170 کتابیں لکھی، لیکن آپ کی کتاب ذخیر الملوک جس نے شہرت عام حاصل کی، اس کتاب میں دین و سیاست کے ذریعے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب علم و معرفت کا پیش پا خزانہ ہے۔ علماء صوفیہ، عوام الناس اور ارباب اقتدار کے لیے یکساں مفید ہے اور اس کتاب کا دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ میاں محمد بخش عارف کھڑی میرپور کے قریب چک ٹھاکرا میں 1830 کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر اور سمول شریف کی دینی درسگاہ میں حاصل کی۔ حدیث کا علم حافظ غلام حسین سے حاصل کیا اور فارسی حافظ محمد علی سے پڑھی، جبکہ شعر و ادب میں حافظ غلام ناصر سے رہنمائی حاصل کی۔ آپ نے صوفیانہ شعر و شاعری، عبادت، ریاضت اور خدمت خلق کو زندگی بھر اپنا شعار بنائے رکھا۔ میاں محمد بخش پنجابی زبان کے عظیم شاعر تھے۔ انہوں نے بہت سی پنجابی تصنیف لکھی، ان میں سونی محوال، تحفہ میرا، قصہ شیخ صفان، شیریں فریاد، مرزا صاحبہ اور ہدایت المسلمین وغیرہ شامل ہیں۔ کشمیر کی عظیم صوفیہ خاتون 1330 کو سری نگر سے 3 میل دوریا ندرون گاؤں میں پیدا ہوئیں۔ ہندو اسے لال اشویری اور لال دید کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کشمیری زبان میں ان کا نام لل ماجا ہے، جبکہ مسلمان انہیں لل عارفہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ لل عارفہ 17 برس کی تھیں کہ ان کی شادی ایک ہندو برہمن سے کر دی گئی۔ وہ جاہل اور اجڑ تھا۔ آپ کا ظالم شوہر آپ کو مارتا پیٹتا جب یہ سلسلہ حد سے گزر گیا تو لیلہ عارفہ حالت دیوانگی میں ویرانوں کی طرف نکل گئیں۔ وہاں صوفیوں، سادھوؤں اور ریشیوں کی محفلوں میں بیٹھ کر معرفت اور شعور و آگاہی کی تعلیم حاصل کرنے لگیں۔ رفتہ رفتہ لیلہ عارفہ اس راہ میں اتنی بے خود ہو گئیں کہ اس نے دیوانگی کے عالم میں معرفت و حکمت کی باتیں کرنا شروع کر دیں اور صوفیانہ اشعار کہنے لگیں جنہیں لوگ یاد کر لیتے ہیں۔
لیلا عرفہ نے انسان دوستی کا فلسفہ پیش کیا۔ وہ اخوت، مساوات، عدل و انصاف کی پیروکار تھیں۔ لیلا عرفہ خاتون کشمیری زبان کی پہلی صوفی شاعرہ ہیں۔ اس کا کلام حکمت و معرفت کا خزینہ ہے۔ لیلا عرفہ کی وفات کا واقعہ بہت ہی بڑا ایمان فروز ہے کہ اس کی وفات پر ہندو اسے جلانا چاہتے تھے اور مسلمان دفن کرنا چاہتے تھے، لیکن جب چادر ہٹائی گئی تو وہاں پھولوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ تاریخ میں اس امر کا کوئی ثبوت نہیں کہ لیلا عرفہ خاتون کہاں گئی اور کہاں دفن ہے۔ شیخ نور الدین ولی، جنہیں کشمیر کے لوگ نندا رشی اور نور الدین ولی کے نام سے یاد کرتے ہیں، 1779 کو کمہو گاؤں میں پیدا ہوئے۔ انہیں کشمیریوں کے بہت بڑے روحانی پیشوا کا مقام حاصل ہے۔ اب اپنے زمانے کے معروف صوفی بزرگ تھے، اس لیے انہیں شیخ العالم کے خطاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی تبلیغ اسلام و شریعت میں گراں قدر خدمات ہیں۔ آپ کا شمار کشمیری زبان کے ابتدائی شاعروں میں ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی لازوال شاعری کے ذریعے اسلامی تعلیمات کو زبان زدیں عام کیا۔ کہا جاتا ہے کہ نور الدین ولی کے والد شیخ صلاح الدین اور والدہ سدرہ ماں ایک صوفی بزرگ یاسمین راشی کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک وہاں مشہور مجوزبہ لیلا عرفہ بھی تشریف لائیں، جن کے ہاتھ میں ایک خوبصورت پھول تھا۔ یاسمین راشی نے وہ پھول لے کر سدرہ ماں کو دیا اور فرمایا کہ اسے سونگھ لو تو تمہارے بدن سے ایک برگزیدہ بچہ پیدا ہوگا۔ اس برگزیدہ بچے کی پیدائش کی خوشخبری سید علی ہمدانی نے بھی دی تھی۔ حضرت شیخ کی باقاعدہ تربیت نہ ہو سکے، لیکن آپ کو خدائے بزرگ و برتر نے اپنے خصوصی فضل سے علم عطا کیا۔ آپ کا مزار جرار شریف میں ہے۔ رشی ناصر آپ کی صوفیانہ تعلیمات پر مبنی تصنیف ہے۔ سرزمین مظفر آباد میں ایک اور صوفی و قلندر بزرگ حضرت سخی سید سہیلی سرکار کا مزار پاک ہے، جو کہ کشمیر کے قدیم مزارات میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت سہیلی سرکار قلندرانہ زندگی کے خوگر تھے اور آپ نے اپنی ساری زندگی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر میں ہی گزار دی۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک بار منسیرا کے راستے مظفر آباد آتے ہوئے راستے میں انگریز ٹھیکیدار نے آپ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ پکڑ کر سڑک پر کام کرنے میں لگا دیا اور بہت مارا پیٹا۔ پھر شام کو جب وہ انگریز اپنے مخصوص بگھی پر گھر کو جا رہا تھا تو ایک کھائی میں اس کی بگھی گر گئی اور وہ مرتے مرتے بچ گیا۔ کہنے لگا کہ وہ بزرگ جسے میں نے دن کو مارا تھا اس نے میری بگھی کھائی میں پھینک دی ہے۔ حضرت سخی سید سہیلی سرکار کا دربار مظفر آباد کے درمیان واقع ہے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ روزانہ حاضری دیتے ہیں۔ قاضی فتح اللہ کلہار شریف۔ کوٹلی میں کلہار شریف میں قاضی فتح اللہ صاحب کا مزار ہے، جو دینی اور روحانی سرگرمیوں کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ خواجہ محمد صادق مرحوم آج کے اس پرفتن دور میں بھی علم و عرفان کی شمع روشن کیے ہوئے تھے۔ حضرت خواجہ محمد صادق کا خاندان مدینہ شریف سے ہوتا ہوا مصر اور پھر افغانستان سے کشمیر تشریف لایا۔ کشمیر کی وادیوں میں علم و آگاہی کی شمع روشن کی۔ اس طرح پورے کشمیر میں جا بجا صوفیہ کرام کے مزار اب بھی روحانیت کے اماج کا بنے ہوئے ہیں۔ کلہار شریف کے سجادہ نشین نے نہ صرف پاکستان اور کشمیر بلکہ بیرونی ممالک میں بھی مساجد و مدارس کا جال بچھا دیا ہے۔ آپ کے بہت سے عقیدت مند بیرونی ممالک میں سکونت پذیر ہیں، خصوصاً برطانیہ میں تو آپ کے پیروکاروں اور عقیدت مندوں کی بہت بڑی تعداد آباد ہے، جو کہ میرپور اور کوٹلی سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہی بزرگان دین میں سے پیر سید نیک عالم شاہ کا نام نامی بھی ہے۔ آپ سادات گورا سید کے روشن چراغ تھے۔ 1280 ہجری میں ولادت ہوئی اور 40 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ قدرت نے آپ کو اعلیٰ شاعرانہ ذوق عنایت فرمایا تھا۔ آپ کی شاعری میں اکثر مقامات پر قرآن، حدیث، اصطلاحات و تصوف اور دیگر فنون عقیلہ کا مظہر نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کشمیر میں بہت سارے بزرگان دین ہیں جنہوں نے دین اسلام کا پیغام مختلف طریقہ کار کے ساتھ عوام الناس تک پہنچایا۔ جیسے بھمبر میں بابا شادی شہید کا نام بھی ایسے ہی روحانی پیشواؤں میں آتا ہے، جنہوں نے خدا خوفی اور انسانی مساوات کا ساری زندگی پرچار کیا۔ حضرت شاہ حسین البخاری کا دربار پیر چناسی مظفر آباد کے سیاحتی مقام پیر چناسی کے مقام پر واقع ہے۔ حضرت شاہ حسین البخاری کا دربار پیر چناسی مظفر آباد کے سیاحتی مقام پیر چناسی کے مقام پر واقع ہے۔ پیر چناسی کا دربار چیل و دیار کے گھنے جنگلات کے درمیان واقع ہے اور دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیر کرتا ہے۔ حضرت شاہ حسین البخاری تقریباً 8ویں صدی ہجری میں کشمیر تشریف لائے اور ہجوم سے تنگ آ کر عبادت الہی میں مصروف رہنے کے لیے جنگل میں ڈیرا ڈال لیا، جہاں موسم گرما میں لوگ جوک در جوک حاضری دیتے ہیں۔ اگرچہ پیر چناسی ظاہری خوبصورتی اور سرد مقام ہونے کی وجہ سے اب سیاحتی مقام بن گیا ہے، تاہم روحانی تسکین کے متلاشی اب بھی مظفر آباد سے 20 کلومیٹر کا کٹھن سفر طے کر کے وہاں جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئکن کا بٹن دبا دیجیے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔